اچھا، منگول سلطنت کی حکومت جو بنی اس کی بیس کیا تھی؟ چنگیز خان جو تھا وہ شامن تھا. شامن کسی خدا کو نہیں مانتے. اچھا، یہ بھی سوال اس میں آپ سے کرنے ہی والا تھا کہ پاک و ہند میں اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے چنگیز خان جو ہے وہ مسلمان تھا، تو اسے بھی ذرا کلیئر کرتے ہیں. نہیں، مسلمان تو ہرگز نہیں تھا، بالکل مسلمان نہیں تھا. ہاں، اس کی فوج میں مسلمان ضرور تھے، ترک بھی اس کی فوج میں تھے، بلکہ ایک وقت آیا کہ ترکوں نے آؤٹ نمبر کر دیا تھا منگولوں کو. ویسے اس میں ہر مذہب کے لوگ شامل تھے. پھر وہ اس نے الائنس کرسچنس کے ساتھ بھی بنایا تھا. اس نے کرسچنس کے ساتھ بھی الائنس بنایا، بدھسٹ کے ساتھ بھی الائنس بنایا، بدھسٹ کو اجازت بھی دی اپنے پرچار کرنے کی عقائد کا. لیکن ہم بات کر رہے تھے کہ جو وہ اس کے مذہب شامنسٹ تھا. شامنسٹ تھا، اور شامنسٹ جو ہے ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اور ہیون وہ کنیکٹڈ ہے. وہ اس پوری دنیا کو اپنا ٹینٹ سمجھتے ہیں. گھر، GERG، گھر، ٹینٹ. وہ نیشن اسٹیٹ کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ارواح ہیں، جو اچھی ارواح ہیں، خوبصورت پریاں ہیں، ان سے آپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اسپرچولی. وہ ان سے آپ گائیڈنس بھی لیتے ہیں، ان سے آپ پریڈکشنز بھی لیتے، وہ آپ پریڈکٹ بھی کرتی ہیں، وہ آپ کو گائیڈ بھی کرتی ہیں. لیکن پوری دنیا آپ کا ٹینٹ ہے، آپ کا گھر ہے، آپ جہاں مرضی جائیں، جہاں مرضی رہیں. لیکن رہنے کے اصول جو میں نے آپ کو پہلے بتائیں، یوسا کے کچھ اصول ہیں، یا شادی کرنا بھی ایک ان اصولوں میں شامل ہے کہ وہ شادی کرتے تھے. تو یہ بہرحال کچھ اصول تھے جن کے مطابق پوری دنیا کے اندر یہ تو تھا ان کا فلسفہ. جو ان کا طریقہ کار تھا وہ تھا وار. ایسے نہیں تھا کہ وہ جنگ مسلط کر دیا کرتا تھا. تیموچن چنگیز خان وار کرنے سے پہلے بہت دفعے وہ سرنڈر کرنے کے لیے آپشن دیا کرتا تھا اپنے مخالفین کو. چینیوں نے نہیں مانا تھا یہ آپشن، خوارزمیز نے نہیں مانا تھا یہ آپشن. تو جن لوگوں نے آپشن نہیں مانا ان کے ساتھ جنگ مسلط کی. بدلہ لینے کے لیے بھی کرتا تھا، جیسے کسی قبیلے کا، لیکن وہ قبیلے کی سطح پہ تھا. وہ بہت بڑی ایمپائر کے ساتھ ایسے ٹکر نہیں لیتا تھا کہ وہ چڑھ دوڑے، کیونکہ اس کی جنگ ہمیشہ کیلکولیٹڈ ہوا کرتی تھی. چنگیز خان بالکل ایسے اندھا دھند جنگ کرنے کا قائل نہیں تھا. سوچ سمجھ کے کرتا تھا. وارننگ دیتا تھا، اپنے ایلچی بھیجتا تھا، لوگوں کو بھیجا کرتا تھا کافی عرصے تک. بلکہ اس نے جو ایران کے ساتھ جو جنگ ہوئی، خوارزمی ایمپائر کے ساتھ جنگ ہوئی، اس میں تو اس نے اپنے جو لوگ بھیجے ہیں، بہت بڑا وفد گیا تھا، اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ تجارت ہو منگولیا کے ساتھ، اور وہ ریشم کی تجارت اور دوسرے تمام اس ایڈوانٹیج حاصل کرنا چاہ رہا تھا ٹریڈ کے. لیکن خوارزمی جو ہیں وہ ظاہر ہے ایک بہت بڑے احساس تفاخر میں تھے. ہم اس پر آتے ہیں، لیکن میں پہلے یہ جاننا چاہتا خاقان اعظم بننے تک اس نے کیا کیا فتوحات حاصل کی تھی؟ خاقان اعظم بننے تک اس نے جو ارد گرد کے ٹرائبس تھے انہیں زیر کر لیا تھا. میں نے بتایا نا، ایک تو لڑتے زیر کیا جن قبیلوں کو زیر کرنا تھا. کچھ لوگوں کے ساتھ اس نے الائنس قائم کر لیے تھے. کہیں اس نے الائنس کام کرنے کا طریقہ تحفے تحائف دینا بھی تھا، کیونکہ وہاں سردی بہت ہوا کرتی تھی. تو اون کی اگر آپ کوئی لیدر کی بنی ہوئی جو جانوروں کو مار کے وہ لیدر کا بنایا کرتے تھے، جیکٹ بنایا کرتے تھے، جیکٹ بہت زیادہ تحفے میں دی جاتی تھی. تو اس نے کچھ لوگوں کو جیکٹ تحفے میں دی، کچھ لوگوں کو، کسی کو ارسلان خاقان کو اپنی بیٹی بھی دی، حالانکہ وہ اس کا دشمن تھا ایک زمانے میں. لیکن جب وہ تابع ہو گیا تو اس نے اس کو اپنی بیٹی بھی دی. میرج، شادیوں کے ذریعے سے، تحائف کے ذریعے سے، پروٹیکٹ کرنے کے وعدے کے ذریعے سے، شیئرنگ کے ذریعے سے یہ الائنس بناتا گیا. اور ایک سٹیج آئی جہاں اس کو انہوں نے ماننا پڑا، کیونکہ وہ ایک یونیفائنگ فورس تھا منگولیا کے اندر. باقی تو سب ٹرائبل تھے نا، ان کا کام صرف مار دھاڑ کرنا، لوٹنا. اور لیکن ایک بات سمجھ گیا تھا ایکچولی تیموچن، کہ ان لوگوں میں بہت ایک کویسٹ ہے، وہ ایک شدید ایمبیشیس لوگ ہیں بہت زیادہ. اگر یہ آپس میں لڑتے رہیں گے تو لڑتے لڑتے مر جائیں گے. آپ ان کے مقصد کو بلند کر دیں. اس نے صرف یہ کیا، تیموچن نے، کہ ٹرائبل سوسائٹی میں جو واریئرس تھے، جو لڑنے جھگڑ جنگجو تھے، ان کو ایک بلند مقصد دے دیا
کہ جاؤ پوری دنیا پہ قبضہ کر لو, کسی بھی ایمپائر کو کی جڑیں کاٹ دو, کسی کی بھی در و دیوار ہلا دو کہ کوئی ایوان لرز جائیں گے جب تم وہاں جاؤ گے. تو یہ ایک اسپرٹ تھی جو اس نے انفیوز کی اپنے لوگوں کے اندر, جس سے ایک یونٹی بھی آئی ان کے اندر. پہلے وہ یونائٹڈ نہیں تھے, ان کے اندر یونٹی بھی آئی. باقی وار ٹیکنیک ساری وہ پھر انہوں نے گاہے ڈیولپ بھی کی.